توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا راہیں نکلیں گی وہاں سے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ اسباب بنانے والا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو، جس نے یہ مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی، میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے، مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی رب ہے، اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا، وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین، پھر چاہے کشتی منجد ہار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی
سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا نہیں ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھی۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔